کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله تعالى ونضع موازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جلوسا. وقال مجاهد القسطاس العدل بالربوبية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ بخاری شریف کا آخری باب اور اس کی آخری حدیث ہے جس کی تلاوت میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے کی ہے. اور اس سال مدرسہ تعلیم النساء سے سند فضیلت حاصل کرنے والی طالبات نے بھی تلاوت کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری کا آغاز کتاب الایمان سے فرمایا ہے اور اس کتاب کو کتاب التوحید پر ختم فرمایا ہے. ایمان بنیادی چیز ہے اور توحید ایمان کے لیے بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول و آخر کے اندر مطابقت پیدا کر ایمان سے کتاب کا آغاز کیا اور ایمان ہی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو ختم. ایمان یہ سرمایہ حیات بھی ہے اور ایمان سرمایہ نجات بھی ہے. ایمان کی حقیقت کا، ایمان کی قدر و منزلت کا، ایمان کی قدر و قیمت کا ہم کو اندازہ نہیں ہے. ایمان کتنی عظیم الشان چیز ہے اس کا اندازہ صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کو تھا. انہوں نے مسائل برداشت کیے, مشکلات سے لی, ہر قسم کی تکلیف اور صدمہ برداشت کیا, لیکن ایمان چھوڑنے کو ایک منٹ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کیا. ایمان کی قدر قیمت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, اتری ہوئی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی اذیتوں اور مشقتوں کے واقعات ہم اکثر مذاکروں میں سنتے رہتے ہیں. ایسی ان کی داستان ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان اس کو سنے تو یقین جانیے ایمان کی حرارت اور چنگاری اس کے دل میں ہے, اس کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایمان کی خاطر اذیت اور تکلیف برداشت کرنے والوں میں ایک نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہم لوگ بار نہ سنتے ہیں. امیہ کے غلام تھے, ایمان قبول کرنے کی وجہ سے امیہ نے بہت ستایا, بہت تکلیف, اور ایک دن فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ ایمان کو نہیں چھوڑے گا تو اس کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر سے بلایا, کھلے میدان میں لے کر گیا, ایک لکڑی کا کھمبا گاڑا, رسی سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو باندھ دیا اور کوڑے برسانے شروع. ہل نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے. ایسے دردناک حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہی تھا, احد احد. کسی اور کو میں مدد کے لیے کیوں بلاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کے لیے کافی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا تو یہ کفار مشرکین میرا کیا بگاڑ کریں گے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی بات تھی, احد احد. خوب مارا, خوب پیٹا. جب یہ بات طے ہو گئی, جب اس کے جسم میں سانس کی آمد و رفت بند ہو گئی, تو رسی کھمبے سے کھولی, زمین کو پھٹا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر جان تھی, لیکن دشمن سمجھ رہے تھے کہ یہ مر گئے. اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسے گزر رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو بھیا اپنے اس غلام کو بیچ دے, اسے کتنی قیمت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جتنی قیمت کو کہے گا اتنی قیمت ہوگی. امیہ نے کہا کہ کمائی کا اچھا ذریعہ ہے, آج میں اس غلام کے ذریعے سے پیسہ کما دوں گا. امیہ نے کہا کہ ابوبکر میں اس غلام کو 100 درہم میں بیچوں گا. 500 درہم میں اچھے سے اچھے غلام اس زمانے میں ملتے تھے. امیہ نے کہا کہ اس غلام کو اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو 100 درہم میں بیچوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تم کو 100 درہم دیتا ہوں, اس کو میرے ہاتھ بیچ دو. ابو جہل آ گیا, کہا امیہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. غلام کی سزا جب تک کہ پوری نہیں ہو جاتی اس کو بیچا نہیں جا سکتا. امیہ نے آہستہ سے کہا کہ جانے دو, اگر ایک مرے ہوئے غلام کی قیمت 100 درہم مل رہی ہے تو نفع بخش ہوتا ہے. مرا ہوا غلام ہے, مر گیا ہے. یہ بات ابو جہل سے کہہ کر امیہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جسم میں حرکت ہے, یہ مرے نہیں ہے, زندہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب یہ غلام 100 درہم میں نہیں بکے گا, یہ زندہ ہے. تو کتنے بکے گا؟ 200 درہم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 200 درہم گن کر امیہ کو دیے, اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کیا, اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گیا. امیہ درہموں کو گن رہا ہے اور قیدا مار رہا ہے, ہنس رہا ہے کہ کتنا بیوقوف یہ انسان ہے, 200 درہم کے اندر یہ غلام کو خرید کے لے جا رہا ہے. حضرت ابوبکر
رضی اللہ نے کہا کہ رویہ دھوکے میں میں نہیں ہوں، دھوکے میں تو ہے۔ اس غلام کی قیمت اگر یمن کی بادشاہ لگی تو وہ بھی کم ہے، وہ بھی معمول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر کے آئے، اپنے گھر کے مہمان خانے میں رکھا، 5 دن تک خوب خدمت، اور 6 دن جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ ذرا ہوش نہ آئے، اٹھ کر کے بیٹھے، مہمان خانے سے نکل کر کے باہر آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہا کہ بلال تم کو معلوم نہیں ہے 3 دن سے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں، اس مکان میں آ کر تمہارے پاس بیٹھ کر تمہارے لیے صحت و شفا کی دعا کرتے، طاقت و توانائی کچھ آئی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صحابیوں موجود تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کم سے تھے، چھوٹے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں، کہیں کوئی برا کی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی برا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا پروانہ ان کو ملا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیا، بلندگیر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ بلال یاد رکھو جب بھی اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی تو اسلام کی خاطر قربانی دینے والوں میں سب سے پہلے تمہارا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر تشریف فرما تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس چٹائی پر بٹھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قبیلہ قریش کو کوئی آدمی اپنے برابر ان کو بیٹھنے کا موقع دے گا، بیٹھنے کی جگہ دے گا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ قریش کا جو سردار جہاں کھڑا ہے، جہاں بیٹھا ہے، اس کے سامنے کھڑے رہیں گے، اس کے سامنے زمین پر بھی ان کو بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال بیٹھے، اگر تم نہ نہیں بیٹھو گے تو علی اپنا کھیل ہی دکھائیں گے، تو بیٹھو تو کھیل دکھائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو بٹھایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھیل دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اچھلتے تھے، کودتے تھے، ہوا میں لہراتے تھے، جب ہوا میں لہراتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہی تو ان کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا دیتے۔ چاروں صاحبزادیوں موجود ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے کم عمر ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، ان سے پوچھا کہ حبشہ کہاں ہے، کیا حبشہ میں درخت اگتے ہیں، کیا حبشہ میں پھول کھلتے ہیں، حبشہ کے پھول کس رنگ کے رہتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حبشہ دیکھا نہیں، ان کے ماں باپ بھی جو غلام تھے، جو غلامی کی حالت میں مکہ معظمہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، حبشہ کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اپنے اعتماد سے صحیح جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے کھجور کا ایک ٹوکرا لا کر ان کے سامنے رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے نرم نرم کھجوریں تلاش کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اٹھی، بکری کا دودھ لا کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ کچھ دیر تک جو بیٹھے رہے، پھر مجلس ختم ہوئی، اٹھے، گھر کے اندر سے گھر کے باہر والے شہر میں آنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پیر کے اندر درد تکلیف اور چل نہیں سکتے، لوگوں نے سہارا کیا، پھر دوبارہ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ
تکلیف برداشت کرنے والے اس صحابی کے ساتھ میں اکرام کا اور تعظیم و تکلیف کا معاملہ کر کے ایمان کی قدر و قیمت بتائی. ایمان ایسی مسلمان ہونے کے بعد آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہاں جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہی بن کر کے اور اس سلسلے میں بہت ایمان اور ٹھوس باتیں کیے ہوئے ہیں. مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو بھی مہمان آتے تھے ان کی ضیافت کا انتظام بندوبست حضرت بلال رضی اللہ عنہ کرتے تھے. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں. مہمان آ جاتے تھے, کسی سے قرض لیتے تھے, ضیافت کا کھانے پینے کا انتظام بندوبست ہو جاتا تھا. جب پیسہ آتا تھا ادائیگی کی جاتی تھی. نظام کا وقت آ گیا. حضرت بلال رضی اللہ نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہیں اور ضیافت کے انتظام بندوبست کرنا ہے. ایک بات ذہن میں ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی تاجر کے پاس گیا, اس کا نام تھا جبیعہ, اور اسے جا کر کہا کہ 1 مہینے کی مہلت میں آپ کو قرض دو. جبیعہ نے کہا کہ کچھ چیز ضمانت پر کرو. تو حضرت بلال رضی اللہ نے کہا کہ میرے پاس ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے, البتہ میری جان ہے. میں اپنی جان کو, اپنے نفس کو تمہارے پاس ضمانت کے طور پر رکھتا ہوں. اگر 1 مہینے میں تمہارا پیسہ ادا نہیں کیا مجھ کو اپنا غلام بنا دینا. جبیعہ نے قرض دے دیا. مہمانوں کی ضیافت ہوگی, کھانے پینے کے انتظام بندوبست ہوگی اور چلے گئے. مہینہ پورا ہونے میں 4 دن باقی ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں. وہی یہودی تاجر وہاں سے گزرا اور کہا کہ او حبشی کالے کلوٹے غلام, قرض کی مدت پوری ہونے میں صرف 4 دن باقی ہے. کسی خوش فہمی میں مت رہنا, کوئی رعایت نہیں کروں گا. اگر میرا پیسہ ادا نہیں کیا تو اپنا غلام بنا لوں گا, بکریاں چراؤں گا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی. اب سوچنے لگے کہ کیا کروں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتاؤں کہ نہیں بتاؤں. وضو کیا, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی, عشاء کی نماز ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں تشریف لے جانے لگے. حضرت بلال رضی اللہ نے تفصیل بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ بلال حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلے سو گئے. دوسری رات آئی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا. تیسری رات آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ آرام کرو. چوتھی رات بھی اپنے عہدے میں تشریف لے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ آرام کرو. حکم کی تعمیر میں بستر پر آنکھوں پہ لیٹ گئے, لیکن نیلی آنکھوں سے دھوپ تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سوچتے رہے کہ کیا یہ میری آزادی کی آج آخری رات ہے. آج کی صبح آئے گی تو کیا میں پھر غلام بنا لیے جاؤں گا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی بھی اجازت چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دے تو میں آپ کو آج جنگل میں نکلنے میں حکم ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہمہ کی جانے کی ضرورت نہیں. آخری رات دوسری. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کسی نے آواز دے کر کے باہر بنایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ فدق کے حاکم نے 4 اونٹوں پر ساز و سامان لاد کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نذرانہ پیش کیا, جس میں کپڑے بھی تھے, انگے بھی تھے, مرد روپیہ بھی تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مال خوشی کے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے. صبح کا انتظار بھی نہیں کیا. فجر کی اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دینے جاتے تھے. اتنی آدھی رات کے وقت ہی
اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حاکم کے ذمہ میں سارا سامان دے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سامان تقسیم کرو. اونٹوں پر جو سامان اتار رہے فجر کی نماز رکھو. فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو رسول باقی کے طرف کے اور اعلان کیا کہ جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض ہے وہ آئے بندے قرض آتے گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب کا قرض ادا کر دیا. 4 اونٹوں پر لدا ہوا سامان آیا تھا. قرضوں کی ادائیگی کے اندر سب ختم ہو گیا. 2 دینار لے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کتنا بچا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے صرف 2 دینار بچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لے جاؤ اس کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. 2 دینار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس لے جائے. حضرت بلال حضرت سلمان حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اجمعین ایک جگہ بیٹھے. ابو سفیان پر سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تلوار اس کی گردن کے اوپر نہیں اترتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ یہ مکہ معظمہ کے سردار ہیں, ان کے بارے میں تم کو ایسی بات نہیں کہنی. چہرے سے ایسا لگا کہ ناراض ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر موقع ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا. ابوبکر سنو, جو ان کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. یہ مشقت برداشت کرنے والے صحابہ سے ایمان کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان کو جب گاؤں پر لگا دیا, تمام مصیبتیں جھیلی, تمام مشقتیں اور اذیتیں برداشت کی, لیکن دین ایمان سے دستبردار ہونے کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی گوارا نہیں. ایمان کی لذت, ایمان کی حلاوت اور چاشنی ان کے دلوں کے اندر جو اتر گئی. ایمان کی لذت, حلاوت اور چاشنی جب کسی دل کے اندر جو اتر جاتی ہے تو کوئی مومن یا مومنہ حالات اور مصائب سے گھبراتے ہیں. حالات اور مصائب کا ڈٹ کر اور جم کر کے مقابلہ کرتے ہیں اور ان کی ثابت قدمی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہی کامیابی اور کامیابی میں ڈالتا ہے. ابو جہل کی تعبیر سے حضرت زنگیرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ جو مرد تھے ان کے اندر ایمان کا نشہ تھا, ویسے ہی صحابیات جو عورتیں تھیں ان کے اندر بھی ایمان کا نشہ تھا. آج کے اس زمانے کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو صحابیات کے اس اسوہ ایمانی کو پکڑنے کی اور اس کی اتباع اور تقلید کرنے کی ضرورت ہے. حضرت زنگیرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے, اسلام کا اعلان ہوا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی لگی, اسلام نے ان کے بھی خانے دل کو روشن اور منور کر دیا. حضرت زنگیرہ رضی اللہ عنہ جو بھی ابو جہل نے بہت تکلیف دی, بہت ستایا, بہت مارا تھا. ایک دن ابو جہل نے تمام سرداروں کی مسجد جمع کی. حضرت زنگیرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے سامنے بلایا اور حضرت زنگیرہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے پیٹنا شروع کیا. یہ بہت راست تھی, جیسے بچے اور نوجوان غلاموں کو جو مارا ٹھوکا جاتا تھا اس کو مارا ٹھوکا نہیں جا سکتا. گھوڑے سے مارا, مارتے مارتے ایک گھوڑا نازک جگہ پر لگ گیا, سر کے پیچھے حصے پر آیا. حضرت زنگیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کی بینائی اسی وقت ضائع ہو گئی, نابینا ہو گئی. ابو جہل نے کہا کہ دیکھ, تو نے بتوں کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لائی تو ہمارے بتوں نے تجھ سے انتقام لے لیا, تجھ سے بدلہ لے لیا, تیری بینائی چھین. حضرت زنگیرہ رضی اللہ عنہ سجدہ ریز ہو گئی, سجدے میں گر گئی اور سجدے میں حضرت زنگیرہ رضی اللہ عنہ نے رو رو کر گڑگڑا کر دعا کی کہ اللہ
اگر یہ کفار مشرکین میری ہڈی توڑ ڈالے تو میں برداشت کر لوں گی، میرے جسم کے بوٹی بوٹی کر کے میں برداشت کر لوں گی، لیکن اے اللہ تیری شان پہ گستاخی اور مجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ ساری طاقت و قوت تو تیرے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اے اللہ میری بینائی ضائع ہو گئی ہے، تو اس بات پر قادر ہے کہ میری بینائی کو میری آنکھوں میں لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہ کی بینائی ان کی آنکھوں میں سے لوٹا دی، اور بینائی کے اس واپس آنے کی وجہ سے اسلام کے غلبے کا ظاہری شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کے اعلان ہو گیا۔ تو ایمان بڑی اہم عظیم الشان مقدسان چیز ہے۔ مادی اسبابوں وسائل کے عوض میں ایمان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، ایمان کا لین دین نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کے اندر جتنے مدارس ہیں یہ سارے مدارس تعلیم ایمان کے مراکز ہیں، اور صرف تعلیم ایمان ہی نہیں بلکہ حفاظت ایمان کے بھی وہ مراکز ہیں۔ دنیا کے اندر جب بھی ایمان کے اوپر کوئی آفت و مصیبت آئی یا اہل ایمان کے اوپر کوئی آفت و مصیبت آئی، اہل ایمان سے ایمان کو چھیننے کی کوشش و جدوجہد کی گئی، تو انہی مدارس کے اور انہی مدارس کے حکام نے، عالم اور عالمات نے اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا، اور باطل کو، دشمنان دین کو، اعداء اسلام کو ان کی کوششوں اور کاوشوں کے اندر ہے کبھی کامیاب ہونے نہیں کیا۔ ابھی مدارس و مکاتب کی اتنی شاندار تاریخ تعلیم ایمان اور حفاظت ایمان کی ہے، اس سلسلے میں وقت کی کمی کے باعث کوئی تفصیلی بات نہیں کر سکتا، البتہ دو باتیں ضرور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ علماء کرام کا مقام کیا ہے اور مدارس کی نسبت کیسی اونچی رکھنا ہے۔ ہندوستان کے اندر ابھی عالمہ محترمہ صاحبہ نے تذکرہ کیا اکبر کے زمانے میں ایجاد ہونے والے دین الہی۔ اکبر نے اپنے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہم دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، دین خدا بندے کے مقابلے میں اپنا نیا دین الہی کے نام سے جو جاری اور رائج کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسے سے وابستگی رکھنے والے ہی ایک فرد تھے، قرآن اور حدیث دن رات پڑھنا پڑھانا جن کا مشغلہ تھا، وہ تنہے تنہا سینہ سپر ہوئے اور اکبر بادشاہ کو اس کی اس کوشش کے اندر کامیاب ہونے کی۔ اکبر بادشاہ چلا گیا، جہانگیر بادشاہ کا زمانہ ہے، ایک آزمائش اور آئی۔ درباری علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے۔ فتویٰ مرتب ہو گیا، اپنی دستخطیں کر لی، پھر اس کے بعد شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی وہ فتویٰ پیش کیا گیا تاکہ وہ اس کے بعد دستخط کر دے۔ سجدہ صرف اللہ کا، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ تعظیمی بھی کسی کو کرنا جائز نہیں۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا، جہانگیر بادشاہ کو غصہ آ گیا، شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ربانیات کی جیل میں بند کر دیا، 4 سال تک بند رہے۔ جو رہائی ہوئی وہ رہائی کی شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے۔ دستخط کر دینا آسان تھا، جیل جانے سے بچ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے اس وقت میں شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اور کیا سچی بات کی کہ وہ علم میں سرمایہ ملت کا ایمان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اگر اس زمانے میں شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود نہیں ہوتا تو دین کی صحیح شکل و صورت کب کی ملتی ہوتی۔ رہائی ایک کرامت ہے۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہانگیر بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے اور اپنی چھوٹی انگلی اپنے دانتوں کی انگلی دبا کر افسوس کا اظہار کرتے
نسبت ہے۔ علماء کرام کا شجرہ علمی شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے انہی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ صحیح العقیدہ، صحیح الفکر، خلوص الہیت کے پیکر کسی عالم کی کبھی بھی توہین کی جائے گی، اس کی ٹانگ کھینچی جائے گی، اس کی پگڑی اچھالی جائے گی، تو آپ یاد رکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارکہ میں تکلیف ہو سکتی۔ اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی عالم کی، کسی دین کے خادم کی احانت مت کرو، تحقیر، توہین اور تردید مت کرو، بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے نبی کو تکلیف پہنچاؤ۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ خواب جہانگیر بادشاہ نے دیکھا تو بیدار ہونے کے بعد شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وقت رہا کرنے کا فرمان جاری کیا۔ پھر درباری علماء آ گئے، کہا کہ ان سے کہیے کہ کچھ وقت یہ فوج کے ساتھ گزارا۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جیل میں وقت گزارنا آسان تھا، فوج میں وقت گزارنے کی بنسبت، لیکن انہوں نے قبول کر لیا۔ فوج میں اپنے اوقات کو گزارنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جہانگیر بادشاہ کو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی۔ اس صحبت کے نتیجے میں جہانگیر بادشاہ کے اوپر یہ عقائد کھل گئے۔ جہانگیر بادشاہ نے اپنے سابقہ تمام عقائد سے سچی پکی توبہ کر کے شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہ کر کے ہندوستان کے بادشاہ نے کہا کہ دین اور شریعت کے بارے میں آپ جو بات کہیں گے میں اسی بات کو رائے کروں گا۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام و مسل کو احیاء دین کے لیے اور سنتوں کی تنویر اشاعت کے لیے اور بدعات و خرافات کے خاتمے کے لیے استعمال کیا، اپنی ذاتی فائدے کے لیے اس مقام و مسل کو استعمال کیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جبکہ جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ اور نہیں سوائے ایک پرچی تھی جو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مطلوب کر دی تھی۔ اس پرچی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بادشاہ سلامت، اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت میں جانے کا موقع عطا فرمائیں گے تو تم کو یہ بھی گئے جنت نہیں جائیں گے۔ ایسے اپنے سابقہ عقائد سے اور باطل نظریات سے اس بندے خدا نے جو توبہ کی ہوگی کہ اس کے روحانی مقام و مرتبے کو دیکھ کر شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر بادشاہ کے حق میں گئے یہ تحریر نہیں کرتے تھے۔ ایک بات یہ ہے علماء کا یہ مقام ہے، علماء کا یہ مرتبہ ہے، اور دوسرے تمام مدارس کی نسبت کیا ہے؟ مدرسہ کو مکہ معظمہ میں دین کی علی اعلان دعوت سے پہلے ہی قائم ہو گیا تھا۔ علی اعلان دعوت سے پہلے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا مدرسہ بننے کا شرف عطا کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک مدرسہ بنا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسہ بننے کا شرف عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر چبوترے کے اوپر میں ایک مدرسہ قائم کیا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی تعلیم حاصل کرتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معلوم کرتے تھے۔ پھر حالات میں نشیب و فراز آئے، اتار چڑھاؤ آیا، مدارس کا یہ نظام ختم ہو گیا۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کا غلبہ اور تسلط ہوا۔ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے صرف دلی شہر کے اندر 600 مدرسے تھے، ایک شہر کے اندر 600 مدرسے تھے، اور پھر پورے ملک کے اندر جو مدارس کا جال بچھا ہوا تھا اس کی تعداد ملائی جائے تو ہزاروں لاکھوں تک کے کام۔ انگریزوں نے مدرسوں کو جب بند کیا، علماء اسلام سمجھ گئے کہ انگریز اسلام کو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے، اس لیے علماء اسلام نے انگریزوں کا تعاون کیا، مقابلہ کیا،
اور میدان میں نکل کر کے آمنے سامنے کے لیے جنگ کی، لیکن وسائل کی قلت اور حقوق کی غداری کی وجہ سے جنگ میں شکست کا اور ناکامی کا جو منہ دیکھنا پڑا۔ ایک بات آپ نہیں بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگوں نے جو جنگ کی اور جنگ جیتی، انگریزوں کو ملکوں سے نکال کر بھگایا، تو انہوں نے مادی وسائل کے ذریعے سے جنگ نہیں کری تھی۔ ان کے پاس تیر نہیں تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، ان کے پاس بم نہیں تھے، ان کے پاس بندوقیں نہیں تھی۔ ہمارے اکابرین و اسلاف کے پاس جو ہے باطنی صفائی، ان کے اندر خلوص تھا، ولایت تھی، تقویٰ، طہارت، عنابت، یہ باطنی صفات ان کے اندر تھی، اور اس باطنی صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر بے سر و سامانی کے عالم میں ہتھیار سے لیس ہونے والے دشمن پر ان کو خبر پتہ دے۔ 1857 میں جنگ ہوئی، مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے۔ شکست سے دوچار ہونے کے بعد علماء اسلام نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اسلام اس ملک کے اندر جو باقی رہے، اور غور و فکر کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ اس مدرسے کو کہا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند۔ ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے سے مدرسہ جاری ہوا۔ آج ہزاروں طالبان علوم وہاں پر جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے علمی فیض، اس کی علمی روشنی پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے، دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ یا فیض یافتہ کا فیض یافتہ وہاں پر آپ کو جو ضرور مل جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ چلے گئے تھے۔ مریدوں نے جا کر کہا کہ حضرت ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے، آپ اس کی کامیابی کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو عجیب کیفیت میں حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سبحان اللہ، آپ یہ کہتے ہو کہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اس بات کی خبر نہیں ہے کہ کتنی پیشانیاں بوقت سیر سر بسجود ہو کر کے روتی گراتی رہی ہے کہ اے اللہ، ہندوستان کے اندر بقائے اسلام اور تحفظ علم کا ذریعہ پیدا ہے۔ یہ مدرسہ وہی سہدائی وہاں کا اثر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے مدرسے کے حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اور 19 سال تک اہتمام کی ذمہ داریوں کو بہت بخوبی انجام دیا۔ عمر کے آخری 2 سالوں میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تعمیری کام کا آغاز ہوا اور عمارتیں بننا شروع ہوئی۔ ایک خاکہ بنایا گیا کہ اتنی دور عمارت بنائی جائے، خواب میں آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم دیوبند کے مقدمی حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، اور جس جگہ عمارت کا خاکہ بنایا گیا تھا اس جگہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ تو مدرسے کے لیے بہت مختصر ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ کتنے تشنگان علم یہاں آئیں گے اور فیضیات ہوں گے اور سیراب ہوں گے۔ پھر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصائے مبارک سے نقشہ کھینچا اور کہا کہ ان نشانات پر تعمیر کی جائے۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصائے مبارک کا نشان اس جگہ کے اوپر موجود تھا۔ انہیں نشانات کے اوپر یہ عمارت کی تعمیر کی جو نشان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لگایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے بنانے کا ایک شعر ہے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد جہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی حدود جہاں۔ جتنے بھی مدارس پوری دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ پنیر کی ہو چاہے بنان کے لڑکوں کے چاہے لڑکیوں کی، سب کا شجرے علمی دارالعلوم دیوبند سے مجاہدہ کرتا ہے، اور اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی۔ کبھی کوئی مائل اور حکیم آتا ہے تو مسلمانوں کو ڈرا دیتا ہے اور کہتا ہے سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، نہیں تو اسپین جیسے حالات یہاں پر پیدا ہو جائیں گے۔ اسپین جیسے حالات یہاں نہیں پیدا ہوں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مدارس کا انتظام اور بندوبست کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں تعلیم کی بنیاد رکھی ہے. جس تعلیم کی بنیاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، کیا وہ نظام مٹ جائے گا، دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. مدارس نہیں ہو سکتا. البتہ اہل اسلام اگر اپنا بقا اور تحفظ چاہتے ہیں تو اہل اسلام کی یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ مدارس سے اور علماء اسلام سے اپنے رشتہ اور تعلق کو استوار مضبوط رکھیں. یہ مضبوط قلعے میں ہے، مضبوط بنا میں ہے، مضبوط حصار میں ہے. اس مضبوط حصار اور بنا سے اپنا رشتہ اور تعلق جو ہے استوار رکھا جائے گا، مضبوط اور مستحکم کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بقا اور حفاظت کا سامان پیدا کریں گے. مدارس کے اندر بنیادی طور پر دین کی تعلیم جاری ہے، قرآن اور حدیث میں پڑھایا جاتا ہے، اور بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں پڑھائی جاتی ہیں. اور جب بخاری شریف کی کوئی طالبہ یا کوئی طالب علم تحقیق کر لیتا ہے تو اس کو سند فضیلت دی جاتی ہے، سند عالمیت دی جاتی ہے اس کو. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. علمی باتیں طالبات جو ہے اپنی معلومات سے جو سنی ہوں گی، ایسے موقع پر ایک اہم چیز جو سند کی ہوتی ہے، میں بس کو سند بیان کرتا ہوں اور حدیث شریف کا ترجمہ کر دوں گا. اس کے بعد یہ دعا کی جائے گی. میں نے بخاری شریف کچھ حصہ حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور اکثر حصہ میرے والد بزرگوار آج کی مجلس کے صدر رشید حضرت مولانا قاضی عبدالاحد الجلی رحمۃ اللہ ان سے بڑی ہے. آج درس حدیث دینا انہیں کا مقصد تھا. بچوں کی بیمار ہیں، اس لیے مبادن کو آپ حضرات کے سامنے بالکل گستاخی کی بلند کرنی پڑی. 50 سال تک تسلسل کے ساتھ جو ہے حدیث شریف لگے درس کیا ہے. ایسے ہی آدمی اس بات کے اوقات ہوتے ہیں کہ مسجد حدیث پر بیٹھ کر کے درس حدیث ہوتے ہیں. میرے والد بزرگوار حضرت مولانا قاضی عبدالاحد الجلی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت مولانا محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے، جو جامع الصالحات کے تعلق سے. اور اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے سے یہاں پڑھانے والی عالمات و معلومات اور یہ سلسلے شاید ایک ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں بھی پڑھانے والی معلومات جو اکثر جامع الصالحات کی ہی معلوم ہے، اور جامع الصالحات کی معلومات کا یہ شجرا حضرت مولانا عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آگے پہنچا ہے. حضرت مولانا محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے. شیخ الاسلام المسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی ہے. سعید حریت شیخ العلم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوزی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کے استاد حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ. حدیث میں ان کے استاد حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے استاد سے حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد سے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف پڑھی ہے شیخ ابو القاہر الدوردی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے اپنے والد بزرگوار شیخ ابراہیم الدوردی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے حدیث شریف پڑھی احمد بن قشاشی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے احمد بن علی شتناوی سے. انہوں نے حدیث پڑھی ہے محمد بن احمد رملی سے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے زکریا بن محمد انصاری سے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے احمد بن علی اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ بن حجر اسقلانی کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے احمد ابراہیم بن احمد تنوخی سے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے احمد بن طالب رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے حسین بن مبارک زبیری رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے عبد الاول بن عیسیٰ سیسی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے عبد الرحمن بن محمد داؤدی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے عبداللہ بن احمد حموی صاحبی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے حدیث شریف بالخصوص بخاری
حدیث شریف پڑھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف شاگرد محمد بن یوسف فرابری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن یوسف فرابری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف پڑھی ہے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کے بعد مسند کے کتاب کے اندر ہر حدیث کے ساتھ جو سند لکھی ہوئی ہے وہ سند ہے، یہ آخری حدیث ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لیا ہے احمد بن اشعار رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اس حدیث شریف کو لیا ہے محمد بن حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اس حدیث شریف کو لیا ہے عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اس حدیث شریف کو لیا ہے ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اس حدیث شریف کو سنا ہے صحابی رسول احمد الصحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث شریف کو سنا ہے براہ راست آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو خدائے رحمان کو بہت محبوب و پسندیدہ ہے، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، میزان عمل بہت وسیع ہے، اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کے ساتھ میں سند فضیلت حاصل کرنے والی طالبات کو، معلمات کو، مدرسے کے ذمہ دار ہمارا مختار الدین نقوی دامت برکاتہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ گزشتہ کو معاف فرما، آئندہ کے لیے اپنی منزلات پر چلنے کی ہم سب کو بہتری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ ہے اسلام کا زندہ ہے، وفات دے ایمان پر وفات دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد کی تمام دشوار منازل کو آسان فرما۔ اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب ڈالنے کا پروانہ عطا فرما۔ اے اللہ محشر کے ہولناکی میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، نامے اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، وزن اعمال کو اپنے دین کے پردے کو وسیع فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پر نبی اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں لذت حلاوت چاشنی عطا فرما۔ اے اللہ اپنا صحیح اور قوی تعلق عطا فرما، اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، گناہوں اور معصیتوں اور نافرمانیوں سے عافیت کے ساتھ محفوظ فرما۔ اے اللہ برے دل سے، بری رات سے، بری بات سے، برے انجام سے، برے خیالات سے، برے تصورات سے اور برے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کو مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کی مساجد، مدارس، خانقاہ اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں میں اسلام کی عصمت اور مسلمانوں کی عقیدت ڈال دے۔ اے اللہ ان کے ناپاک رضائم و غلط منصوبوں سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے قصور مسلم نوجوان اب تک غیر بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے باعزت لڑائی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ احیاء دین، اقامت دین اور دعوت و تبلیغ کی لائن سے جتنی کوششیں
حصہ لینے والوں کے جان میں، مال میں، عہد میں، رزق میں، عزت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقلوب ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے سبکدوشی عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز و حلال روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد ان کی حق و مطیع و مردار بنا۔ اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفیع و مہربان بنا۔ اے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کی تعظیم و تقریب کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو لوگ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتوں کے بارے میں طلب ہیں ان کے لیے مناسب جوڑ کا دیندار رشتہ معلوم فرما۔ اے اللہ مرحومہ جویریہ رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو پروت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، سب مسلمین و مسلمان کی مغفرت فرما، سب مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آنے والے دنوں کو مسلمانوں کے حق میں اچھا اور بہتر بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت کے سامان پیدا فرما۔ اے اللہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم اور حکمران ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال سے، دین و ایمان سے، جد و آبرو سے اور دین و شریعت سے کھلواڑ کرنے والے حاکموں کا تختہ پلٹ دے۔ اے اللہ ہمیں سہولت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ فتنوں اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مشکل کاموں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و قربانیوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبی کریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ کسی کو مال سیم و زر، ہمیں علم و ہنر بخشا۔ کسی کو مال سیم و زر، ہمیں علم و ہنر بخشا۔ اسی پر مر مٹیں گے ہم، گلا دیں گے بدن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب،